کسی ملک میں باہر سے سازش کر کے رجیم چینج کی بات کی جائے، عدم اعتماد لایا جائے اور ہٹایا جائے اور لکھا جائے کہ اگر نہ ہٹایا تو کانسیکوینسز بہت خطرناک ہوں گے، اور اگر ہٹا دیا تو عام معافی ہے، معافی مل جائے گی، سب کچھ فگیو کر دیں گے. کیا یہ آزادی ہے؟ ایسی آزادی؟ اس پہ تو علامہ اقبال نے لکھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. میں ہوں صفدر علی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل جاوید صاحب. فیصل جاوید صاحب، پی ایم کی ہم نے بھی تقریر سنی، آپ نے تقریر سنی بھی ہوگی، اس کے مندرجات کو بھی طے کیا ہوگا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شکست خوردہ تقریر تھی؟ کیونکہ پی ایم صاحب نے جس انداز سے کشمیر کا اعلان کیا تھا کہ ہر جمعے ہم نکلا کریں گے کشمیر کے لیے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ روش ختم ہو گئی، روایت ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کشمیر کا نام اس طرح سے نہیں لیا جاتا رہا. اب ہمیں یہ بات کہی گئی ہے نوجوان نسل سے کہ ہم عشاء کے بعد جو ہے وہ آئیں گے باہر، اور عشاء کے لیے کال دینا یہ کیسا تھا؟ باقی مندرجات کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، کشمیر کا مقدمہ جس انداز میں عمران خان نے لڑا ہے، تاریخ میں ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی. پہلی بار ویسٹرن پریس کے اندر اس کے اوپر لکھا گیا اور مودی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا، یو این کے اندر بھی، ہر فورم کے اندر. دوسری چیز آپ نے کہا عشاء کے بعد. دیکھیں، آج کل رمضان چل رہا ہے، تراویحاں لوگ پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پہ تراویحاں، اور اس کے بعد پھر ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں، پرامن پروٹیسٹ. اور وہ پروٹیسٹ آپ دیکھیں گے کہ ایسا پروٹیسٹ ہوگا کیونکہ عمران خان نے اللہ کے بعد عوام سے رجوع کیا ہے. عوام کو دو آپشنز دیے ہیں، ایک وہ راستہ ہے غلامی کا راستہ ہے، اور ایک ہے جس مقصد کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، تو وہ ہے آزادی کا راستہ. تو یہ دو آپشنز ہیں. اب عوام ایک نے آزاد فیصلہ ملک میں رہتے ہوئے غلامی کی بات کرنا، یہ ظاہری سی بات ہے، حیرت انگیز تو لگتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات سچ بھی ہمیں لگ رہی ہوتی ہے. منحرف اراکین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہا گیا کہ ووٹ بک گئے، چلے گئے، ہارس ٹریڈنگ ہوئی. اس کا تدارک کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ یہ آوازیں تو دسمبر 21 سے آ رہی تھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور 16 اکتوبر کے ایک جو ہے وہ ہم نے ایک خبر میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ مختلف لوگوں سے امریکی عہدیداران مل رہے ہیں، جس امریکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ باتیں تو پی ایم کے علم میں نہ ہوں، آپ کے علم میں نہ ہوں، یا دیگر جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے علم میں نہ ہوں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، میں تو بہت ہی ایک چھوٹا سا کارکن ہوں تحریک انصاف کا، اور مجھے آپ سے ہی باتیں پتہ چلتی ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی کہ آزاد ہیں کہ نہیں ہیں، یہ تو آپ اپنے آپ سے بھی سوال کریں. کسی ملک میں باہر سے سازش کر کے رجیم چینج کی بات کی جائے، عدم اعتماد لایا جائے اور ہٹایا جائے اور لکھا جائے کہ اگر نہ ہٹایا تو کانسیکوینسز بہت خطرناک ہوں گے، اور اگر ہٹا دیا تو عام معافی ہے، معافی مل جائے گی، سب کچھ فگیو کر دیں گے. کیا یہ آزادی ہے؟ ایسی آزادی؟ اس پہ تو علامہ اقبال نے لکھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. علامہ اقبال کا جو خودی کا پورا فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ عمران خان تو یہ ساری جو خوف کی زنجیریں ہیں، یہ جو بیرونی ڈپینڈنسی کی زنجیریں ہیں اور دولت کی زنجیریں ہیں، یہ ساری زنجیروں کو توڑ رہے ہیں، اس قوم کو صحیح معنوں میں آزاد کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. یہ بہت اچھا ہوا ہے میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے. اٹس اے پرفیکٹ سیٹنگ فار پی ٹی آئی. اٹس اے پرفیکٹ سچویشن فار پی ٹی آئی. ایسی سچویشن بن ہی نہیں سکتی تھی. اللہ کا شکر ہے، اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز. ابھی بھی سرپرائز کی باتیں کی جا رہی ہیں. کون سا ایسا سرپرائز ہے جو ابھی بھی خان صاحب دینے کو تیار ہیں؟ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ سرپرائز ابھی بھی آئے گا. میں سرپرائز تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن میں اس کا رزلٹ آپ کو بتا سکتا ہوں. عمران خان نے یہ ملک ان چوروں، ڈاکوؤں، سازشیوں کے حوالے نہیں کرنا، یہ اس کا رزلٹ ہے. اچھا، یعنی اچکن نہیں پہنیں گے، شیروانی نہیں پہنیں گے؟ نہیں، وہ اوتھ نہیں لیں گے. اچھا، وہ اوتھ نہیں لے سکیں گے. اچکن ہے، شیروانی ہے، یا وہ امپریس کرنے کے لیے اپنے آقاؤں کو وہ جو ٹائی کوٹ پہن لیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ پہنے، وہ اوتھ نہیں لیں گے. اچھا، آپ نے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یہ بات بالکل ٹھیک ہے.
اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ملتے گئے میں اکیلا ہی رہا. کچھ ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، اس پر بات کر رہی ہے. عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. انقلاب کی طرف جو قافلہ ہوتا ہے نا، وہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، اس سسٹم کے اندر بھی اور ہماری پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مزید لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، میری پریڈکشن ہے. لیکن اس سے عمران خان کی تنہا نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے. اور یہ سب اپنے اپنے جب حلقوں میں جائیں گے الیکشن میں، تو پھر پی ٹی آئی کا ٹکٹ ایک بار ٹاپ ڈیمانڈ ہوگا اور ایک تو پھر بھی اسی طرح سے الیکٹیبلز کو دیا جائے گا. ناٹ ایٹ آل، انف از انف. میری ہر تقریر میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں اپنی لیڈرشپ سے کہ خدا را یہ تقیانوسی سیاست کرنے والوں کو، ہم نے پہلے یہ غلطی کی ہے، ہمیں اپنی غلطی سے سیکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ٹکٹ جو ہیں وہ خود انٹرویو کریں گے اور خود ایک ایک ٹکٹ خود دیں گے. ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جو کہ پارٹی کے ساتھ عرصہ دراز سے کھڑے ہیں، ہمارے جینون ورکرز ہیں اور دل سے کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ. ان لوگوں کو زیادہ ترجیحات میں رکھا جائے گا. آخری کوشچن ہے وہ یہ کہ منظور بسان صاحب نے پیشگوئی کی تھی مارچ کے آغاز میں. انہوں نے کہا تھا کہ مارچ کے اینڈ پہ اور اپریل کے آغاز میں حکومت جاتی نظر آ رہی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 2 جیلیں ہیں جن میں خاتون اول اور وزیر اعظم صاحب سابقہ وزیر اعظم بن کے وہاں پر انہیں بھیجا جائے گا. ایک خیرپور کے بارے میں کہا گیا اور ایک اڈیالہ جیل کے بارے میں کہا گیا. تو ان کی اس پیشین گوئی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حال ہی میں یہ بیان بھی دیا کہ اب پی ٹی آئی خصوصاً وزیر اعظم جو ہیں وہ فیس سیونگ تلاش کریں اور فیس سیونگ کے لیے اقدامات کریں. آنے والے وقت کا تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے اور کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا اور آنے والا وقت کیا کرے گا. لیکن ایک چیز میں بتاؤں، جس لیڈر کا جینا مرنا اس ملک میں، اس نے کہیں نہیں جانا، اس نے اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور وہ سرخرو ہوں گے. اور باقی کوئی پریڈکشن کرے، یہ کرے، وہ کرے، کرتا رہے. ہماری جو اس وقت پبلک موومنٹ جو شروع ہونے والی ہے اتوار سے، مجھے کسی صحافی نے پوچھا یہ جو ہمارا جلسہ آ رہا تھا سنڈے کو 27 مارچ والا، اس نے پہلے پوچھا کہ کیا جی آپ کا آخری جلسہ ہوگا؟ میں نے کہا یہ ہمارا پہلا جلسہ ہوگا. ہماری تو ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو کیمپین کا آغاز ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کیمپین ادھر جائے گی کہ یہ لوگ آپ کو یہ پھر بھاگیں گے، یہ ملک سے بھاگ جائیں گے اور یہ ان کی خواب ہی رہ جائے گا اچکن، شیروانی یا سوٹ جو بھی پہننا چاہتے ہیں. یعنی یہ مقابلہ صرف یہ ہے کہ ان کو اچکن نہیں پہننے دینی اور ان کو جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آنے. مقابلہ یہ نہیں ہے، مقابلہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے صحیح معنوں میں آزادی کی طرف بس میں آپ سے آخر میں یہ جاننا چاہتا تھا، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.